کہ ہم نام بیٹی فاطمہ ہو, چادر کو ٹکڑا ٹکڑا کر کے سب بیٹی کو دو, اس لیے کہ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار ہے, اور جو غلام اپنی بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دیتا ہے مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے, مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے. آج کہو کہ کنیز فاطمہ رکھو, طلعت فاطمہ رکھو, سنبل فاطمہ رکھو, ام الخیر فاطمہ رکھو, ماہ نور فاطمہ رکھو, تو آج کا نوجوان کہتا ہے یہ نام بڑا پرانا ہو گیا ہے. یہ نہ دیکھو کہ پرانا ہو گیا ہے, بلکہ یہ دیکھو کہ اس میں نبی کا پیار ٹپک رہا ہے. سبحان اللہ. حضور فرماتے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے پیار ہے, اور جو بھی غلام بیٹی کا نام فاطمہ رکھ دے گا مجھے اس بیٹی سے بھی پیار ہے. آج تو ایسا ایسا نام رکھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ مسلمان کی بیٹی ہے کہ کدھر کی بیٹی. نام ایسا رکھو بیٹیوں کا کہ نام سے پتہ چل جائے کہ فاطمہ کی دادی ہے, غوث کی شیدائی ہے, خواجہ کی دیوانی ہے, پیارے مصطفیٰ کی چاہنے والی ہے. نام تو ایسا رکھو. ہم مسلمان بھی ایسا نام رکھتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ادھر والا ہے کہ ادھر والا ہے. کوئی پپو رکھتا ہے, کوئی ڈبلو رکھتا ہے, کوئی پنکو رکھتا ہے, کوئی ٹنکو رکھتا ہے. معاذ اللہ سنیو تجھے کیا ہو گیا ہے, ڈبلو پنکو نام بچوں کا نہ رکھا کرو, ورنہ قیامت میں رب کے حضور جواب دینا پڑے گا. بچوں کا نام ایسا رکھا کرو کہ نام بتا دے تو نام سے پتا چل جائے مدینے والے کا غلام ہے یہ بچہ. سبحان اللہ. سرکار فرماتے مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عورتیں, عورتوں میں سب سے زیادہ پیار بیٹی کی حیثیت سے مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. چنانچہ مشکات شریف جلد ثانی باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 17 18 19 20 21 22 بڑی پیاری حدیث ہے. محبت سے کہہ دو سبحان اللہ سنا دے. حضرات ایک صحابی ہے جن کا نام حضرت ابو حذافہ ہے. اپنی ماں سے کہا میری ماں اجازت دیجیے کہ میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں. کس کے پیچھے؟ اور حضور سے درخواست کروں گا کہ میرے لیے میرے ماں کے لیے دعا کر دے, مغفرت فرما دے. ماں نے کہا بیٹا اس سے بڑھ کر نصیب کیا ہوگا, جلدی جا. حضرت ابو حذافہ کا مغرب کی نماز پڑھی, زبان نہ کھل سکی, خاموش رہے. یا تو اس لیے خاموش رہے کہ ادمن خاموش تھے, یا اس لیے خاموش تھے کہ تو سرکار تو جانتے ہی ہے کہ آنے کا مقصد کیا ہے, بولنے کی ضرورت کیا ہے, حضور خود بتاتے ہیں. حتیٰ کہ عشاء کا وقت آ گیا, جب سرکار نماز پڑھ کر فارغ ہو کے جانے لگے کاشانہ میں, حضرت ابو حذافہ پیچھے پیچھے چلنے لگے. سرکار فرماتے یا ابا حذافہ مالو کا قد غفر اللہ لک ول امک. ابو حذافہ بولتا کیوں نہیں ہے, آنے کا مقصد کیا ہے؟ نہیں بھی بولتا ہے تو لے بن بولے دعا کر دیتا ہوں کہ چلا جا, اللہ تمہاری بھی مغفرت فرما دے اور تمہارے ماں کی بھی مغفرت فرما دے. سبحان اللہ. یہ نبی کا غیب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جبھی تو اللہ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اللہ اکبر. حضرت ابو حذافہ سے سرکار فرماتے ہیں یا ابا حذافہ ھذا ملک لم ينزل الارض قبل قط. اے ابو حذافہ سنو سنو, ایک فرشتہ آیا ہے, ابھی آیا ہے, اس سے پہلے کبھی نہ آیا تھا, پہلی بار آیا ہے. اور کیوں آیا ہے تو سرکار فرماتے رب کا سلام لایا ہے, اور سلام کے بعد یہ پیغام لایا ہے کہ میری بیٹی فاطمہ کو اللہ نے تمام جنتی عورتوں کی سردار بنا دیا ہے, اور میرا بیٹا حسن حسین کو اللہ نے جنتی نوجوانوں کا سردار بنا دیا ہے. کیسا گھرانہ نبی کا, بیٹا جنتی نوجوانوں کا سردار ہے اور بیٹی دیکھیے تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہے. مذہبی تو اللہ حضرت سرکار فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب و مہم میں نہیں میرا تیرا, اور زمین و سما تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے تو جہاں تمہارے لیے, دہن میں سوا تمہارے لیے, بدر میں ہے جہاں تمہارے لیے, ہمارے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. توجہ آپ لوگوں کی, سبحان اللہ. اچھا مان لو جس گھر میں بیٹیاں ہیں رحمت ہے, جس گھر میں بیٹی نہ ہو تو اب کیسے جلدی سے جواب دے دیا کہ رحمت نہیں ہے. آپ کو تو خاموش رہنا چاہیے تھا, یا جواب جانتے تو جواب دینا چاہیے تھا. وہ کیا کرے جس گھر میں بیٹی نہ ہو,
तो अभी आखिर में सुनाऊंगा एक हदीस कि जिस घर में बेटी न हो तो वो माँ बाप क्या करे, है ना भाई? बोलो ना सुभान अल्लाह तो सुनाता। जो बैठा रहेगा वो सुन के जाएगा, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह तो सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। सुनो, सरकार को अपनी बेटी फातिमा से कितना प्यार है। सरकार फरमाते दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। औरतों में बेटी की हसरत से सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बेटी फातिमा से है। किससे है? फातिमा से है कि जब सरकार न देखते थे तो बेचैनो बेकरार रहते थे। चुनांचे सरकार फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र जब 15 साल 5 माह की हो गई, और भी रिवायतें हैं मगर सही रिवायत ही है कि जब 15 साल 5 माह की हो गई तो सरकार ने हजरत अली से अपनी बेटी का रिश्ता तय किया। उस वक्त अली इतने गरीब थे कि रात में जिस चमड़े पर सोते थे उसी चमड़े पर सुबह में उठकर अपने जानवरों को चारा खिलाते थे। फातिमा ज़हरा रोने लगी। प्यारे मुस्तफा फरमाते बेटी रोने की क्या जरूरत है, इस वक्त अरब में जो सबसे बेहतर जवान है तुम्हारे बाप ने उससे तुम्हारा रिश्ता तय किया है। और बेटी सुन लो, सिर्फ ये मेरी मशीयत नहीं है, परवरदिगार की भी मशीयत यही है। सुनो कैसा प्यारा रिश्ता है। मौला अली तशरीफ ला रहे हैं। सरकार फरमाते अपनी बीवी आयशा से, अरे रहने नारा न भी लगे तो मोहब्बत से तो सुन लो। कहीं सुभान अल्लाह। बड़ी कीमती बात सब बता रहा हूं, तवज्जो से सुनो। हजरत अली तशरीफ ला रहे हैं। आका फरमाते या आयशा तो हादा सैयदुल अरब, आयशा देख रही हो या अली अरब का सरदार चला आ रहा है। हजरत आयशा कहती नहीं मेरे आका अंत सैयदुल अरब, सरकार अरब के सरदार तो आप हैं। आका फरमाते नहीं आयशा धोखा हो रहा है, हादा सैयदुल अरब, अली अरब का सरदार है, वरना सैयदुल आलमीन मैं तो पूरी कायनात का सरदार हूं, मैं तो जर्रे जर्रे का सरदार हूं। सुभान अल्लाह। जब इतवाला हजरत सरकार फरमाते हैं तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, जमीनों फलक सिमा को समक, मैं है सिक्का रवा तुम्हारे लिए, है सिक्का रवा तुम्हारे लिए। यहां भी नबी का सिक्का चलता है और वहां भी नबी का सिक्का चलता है, इसलिए कि वो भी हमारे नबी का है और ये भी हमारे नबी का है। सुभान अल्लाह। सरकार अली तशरीफ लाए। कितना बेहतरीन रिश्ता है, खुदा की कसम कि दुल्हन जन्नती औरतों की सरदार है और दूल्हा अरब का सरदार है। निकाह पढ़ाने वाला खुद कायनात का मालिको मुख्तार है। मस्जिद नबी में सन 2 हिजरी है, रमजान शरीफ का महीना है और रमजान शरीफ की 2 तारीख है। सरकार फातिमा का निकाह अली से पढ़ा रहे हैं। मगर निकाह करने से हुजूर ने पूछा अली शादी की क्या तैयारी किए हो? शादी की ध्यान रखो नौजवानों। हुजूर ने पूछा कि क्या तैयारी किए हो? हजरत अली अर्ज करते हुजूर मैं तो फुकराए साहबा से हूं, क्या तैयारी होगी? मेरे पास 2 चीजें, एक घोड़ा है, एक ज़रा है। ज़रा वो हथियार जो लड़ाई के मैदान में जिस्म पर पहना जाता है, इसके सिवा कुछ नहीं है। हुजूर फरमाते घोड़ा न बेचो, चूंकि इस्लाम के सिपाही हो तुम, अलबत्ता ज़रा बेच डालो। जब अली ने ज़रा बेचा है मदीना शरीफ में तो सरकार ने बिलाल से फरमाया कि बिलाल जा अली के साथ मदीना की मार्केट में अब फातिमा के लिए जोड़े खरीद कर ले आ। आज कैसा उल्टा दौर आ गया है कि लड़की वाले से लड़का वाला खरीदवाता है और सरकार ने लड़का से खरीदवाया था। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं वरना। ए नौजवानों, खुदा के वास्ते तुम अपने अखलाक और किरदार को बदलो, मुतालबा जहेज को छोड़ दो, इसलिए कि सरकार ने फरमाया है मिन बाद तक़वल्ला खैरुल लहु मिन ज़ौजतिन सालिहा। मोमिन की सबसे बड़ी पूंजी, सबसे बड़ा सरमाया, सबसे बड़ी दौलत यह है कि दुनिया में एक नेक बीवी उसको मिल जाए। जिसको नेक बीवी मिल गई उसे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मिल गई। आज माशरा जो हमारा बिगड़ रहा है इसमें 80-85 बल्कि 95% हमारे नौजवानों का कसूर है कि बेटी पैदा होती है तो लोग क्यों परेशान होते हैं? इसलिए कि माँ बाप को फिक्र हो गई, बेटी जवान होगी तो शादी कहां करूंगा और फिर जहेज का सामान कहां से लाऊंगा। क्योंकि आज के नौजवानों को नेक बेटी की जरूरत नहीं है, नौजवानों को मोटरसाइकिल की जरूरत है, नेक खातून की जरूरत नहीं है, इसे फर्नीचर की जरूरत है, नेक खातून की जरूरत नहीं है, इसे रुपये की जरूरत है। मगर सुनो, आला हजरत हदीस की
जोशी में नकल फरमाते हैं कि जो बेटा बेटी वाला से 1 रुपया भी मांग कर लिया तो वो सूद है, उसका खाना हराम हो गया। और जो जहेज का मुतालबा मांग करके ले 1 सुई भी तो उसका लेना हराम हो गया। इसलिए दोस्तों, न रुपया मांगा करो, न जहेज का सामान मांगा करो, मांगो तो ये मांगा करो कि हमारी बीवी वो होगी जो फातिमा की वादी होगी, जो प्यारे मुस्तफा की दीवानी होगी। जाके बेटी फातिमा की वादी हो और बेटा दूल्हा अली का गुलाम हो, तो जो लड़का पैदा हो वो हुसैन का गुलाम पैदा हो। अफसोस, सद अफसोस, यही नहीं पूरी दुनिया से मुरादी हिंदुस्तान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये 4 जगह नौजवानों पर इस कदर जहेज का मुतालबा भूत बन के सवार है कि माज़अल्लाह 1 करोड़ माज़अल्लाह। कभी आपने देखा कि मांगने के बाद एक होता है रात का चोर जो चुपके से चोरी करके चला गया, उससे बड़ा चोर तो वो हुआ डाकू जो जहेज का मुतालबा करता है कि दिन दहाड़े लूट रहा है माज़अल्लाह। जब शरीयत ने इजाजत नहीं दी तो आप मांगने का क्या हक रखते हो? अब मांगने के बावजूद भी आप मालिक नहीं हो सके, क्योंकि जहेज का जितना सामान माँ बाप देते हैं उसका मालिक लड़का नहीं होता है, मालिका लड़की होती है। तो जब मांग कर भी मालिक नहीं हुए तो क्यों मांग रहे हो? क्यों भीख मांग रहे हो? गैरों के दरवाजे पर भीख मांगना ही है तो नबी के दर पे मांगो, अगर मांगना ही है तो गौसे आदम से मांगो, अगर मांगना ही है तो सरकारे गरीब नवाज से मांगो, अगर मांगना ही है तो अपने प्यारे नबी से मांगो। सुभान अल्लाह। आला हज़रत सरकार फरमाते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है, और या रसूल अल्लाह हम गवारों में तर्ज़े अदब कहाँ, हमको तो बस तमीज यही भीख भर की है कि कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात बात शादी की है तो एक हदीस सुनाता हूं, फिर बताऊंगा कि अली फातिमा का जब निकाह हुआ, अभी सरकार ने रुखसती न फरमाया। सरकार ने बेटी को 3 महीना शव्वाल, ज़िक़ादा, ज़िलहज 3 महीना निकाह के बाद सरकार ने बेटी को रोक लिया। क्यों रोका? इसलिए कि अली के पास मकान नहीं था। एक सहाबी ने अली को मकान अता किया। आज किसी खातून को, बच्ची वाले भी कम नहीं होते माँ बाप, किसी को शरीफ लड़का मिल जाए, दीनदार घराना मिल जाए तो आज का भी माँ बाप बेटी को इसलिए नहीं देते हैं कि इसके पास तो है नहीं, मेरी बेटी खाएगी क्या? माज़अल्लाह, आपका ईमान कब से इतना कमजोर हो गया? जिस रब ने पैदा किया है वही रब रिज़्क भी आपको अता फरमा देगा, मगर ईमान तो मजबूत रखो। सुनो अल खसाइसुल कुबरा है, जिल्द अव्वल का सफ़ा 67 है और सफ़ा 67 का 17, 20, 21, 22, 23 है। जा रजुलुन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल या रसूलल्लाह इन्नी ज़व्वजतु इब्नती व मा इंदी शै व उहिब्बु अन तुईननी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मा इंदी शै इल्ला आतीनी बिक़ारूरा फ़आताहु फ़जअल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यसलु तिलरक़म मिन सराय क़ाल फ़ख़ुज़ हाज़ा व मुरी इब्नतक अन तग़मस बिही। अच्छा, हदीस का तर्जमा करने से पहले एक बात याद आ रही है, सुना दे। शादी की बात है। हजरत बाबा फरीद गंज शकर, कहाँ है मदार इनका? पाक पटन शरीफ में। इनका एक मुरीद है हजरत हसन, इनकी बेटी की शादी का टाइम आया, कहा सरकार बेटी की शादी है, मदद कर दीजिए। आज पीर मुरीद से कहता है मदद कर दीजिए, कल मुरीद पीर से कहता था मदद कर दीजिए। तो बाबा फरीद ने कहा बाबू कुछ नहीं है, क्या दूंगा? कहा सरकार बेटी की शादी है, आप न देंगे तो कौन देगा? कहा कुछ भी नहीं है, जाओ वापस जाओ, तैयारी करो। अर्ज करते सरकार कुछ नहीं है, तो सामने एक ईंट आपके रखी, उसको उठा लूं? मुराकमे में गए, बाबा फरीद का एक ही उठा ले। उठाया तो खुदा की कसम उठाते ही ईंट सोने की बन गई है। सुभान अल्लाह। अर्ज करते सरकार दूसरी भी उठा लूं? फरमाते नहीं बस करो, एक से तो काम हो जाएगा। का सरकार मुस्कुरा दीजिए, लब हिला दीजिए, फकीर का काम हो जाएगा। फरमाते उठा ले तो वो भी सोने की हो गई। का सरकार एक ही ईंट बच गई, उसको भी उठा लूं? फरमाते बस करो। अर्ज करते सरकार आपका क्या नुकसान है, गरीब का काम हो जाएगा। फरमा दीजिए ना कि उठा लो। फरमाते उठा लो तो वो
بھی سونے کی ہو گئی. سبحان اللہ. ٹھہر جاؤ, حدیث مصطفیٰ سنا دوں. مشکات شریف ہے, جلد ثانی ہے. سرکار فرماتے ہیں یا عائشہ تو ھذا جبل, عائشہ دیکھو یہ پہاڑ ہے, اگر انگلی اٹھا دوں, ابھی اٹھا دوں, یہ پہاڑ سونا کا ہو جائے گا. لسارت میں جبال الصحب, اور جہاں جہاں جاؤں گا یہ پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلے گا. غلام ایسا اشارہ کر دے تو اینٹ کو سونا بنا دے, اور آقا ایسے اشارہ فرما دے تو پہاڑ کو سونا بنا دے. سبحان اللہ. حضرات, ایک صحابی آئے نبی کی بارگاہ میں, میرے آقا میری بیٹی کی شادی ہے, مگر میں غریب ہوں, شادی کی کوئی تیاری نہیں. کتنے مجلس یہاں قائم ہے, پوری دنیا میں مسلمانوں کی کتنی تنظیمیں قائم ہیں, ہے نا, مگر آج تک کسی سنی آبادی میں, یہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, کہیں بھی ایسی تنظیم کوئی نظر نہیں آئی کہ ایک تنظیم ایسی بنا دو کہ جس تنظیم کے ذریعے یتیم غریب کی شادی کرائی جائے گی. ایسی تنظیم ہے یہاں نہیں ہے. مجلس درس تو ہے, درس قرآن و حدیث تو ہے, مگر یہ تنظیم کہیں نہیں. ہندوستان کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں, آپ ہی کی بات نہیں کر رہا ہوں. بولو جوانوں, ایک ایسی تنظیم بھی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں فنڈ ایسا جمع ہو کہ وہ غریب بچی جس کی شادی روپیے کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے کیونکہ لالچی نوجوان کو روپیہ چاہیے, تو چلو آپ کی بہن کم سے کم سج کر کسی کے گھر تو چلی جائے, کیونکہ سرکار فرماتے ہیں جو کسی بیٹی کی شادی کرا دے گا قیامت کا دن آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے سر پہ تاج رکھے گا, اور قیامت میں اس بندہ کو اللہ کی طرف سے تاج الملک کا خطاب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو بولیے یہ بھی تنظیم ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. تو محبت سے تو کہو دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. سنو غور سے, عرض کرتے سرکار بیٹی کی شادی ہے, تیاری کوئی نہیں ہے, تو سرکار فرماتے ماں اندیش ہے, میرے پاس بھی تو کچھ نہیں ہے, میں کیا دوں گا, اس وقت کچھ نہیں ہے. تو عرض کرتے ہیں سرکار سے کہ حضور کچھ عطا کر دیجئے, تو آقا فرماتے ماں اندیش ہے, میرے پاس کچھ نہیں, ایک بات کرو, جاؤ بوتل لے کر آؤ. بوتل سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ بوتل نہیں سمجھتے ہیں؟ بمبئی میں جس کو باٹلی کہتے ہیں کہ باٹلی لے کر کے آؤ. صحابی نے یہ نہ سوچا یا اللہ شادی سے بوتل کا کیا تعلق ہو سکتا ہے, صحابی دوڑے ہوئے گئے, بوتل لائے. سرکار نے دونوں بغلوں سے پسینہ پونچھ پونچھ کر ان کے بوتل کو بھر دیا اور ارشاد فرمایا کہ لے جا, ساری دنیا کی بیٹیاں دلہن بنتی ہے تو خوشبو لگاتی ہے, تمہاری بیٹی دلہن بنے گی تو کہہ دینا نبی کا پسینہ لگا لے گی, نبی کا پسینہ لگا لے گی. کیسی پیاری بیٹی ہے, دلہن بن کر سنور کر دلہن بنتی ہے, نبی کا پسینہ لگاتی ہے. تو حدیث شریف میں آیا ہے کہ صرف بیٹی نہیں مہک رہی تھی, صرف گھر کے درو دیوار نہیں مہک رہے تھے, بلکہ اس وقت مدینے کی ہر گلی مہک رہی تھی, ہر کوچہ مہک رہا تھا. جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ان کی مہک, اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ, مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. اور استاد زمن فرماتے ہیں واہ اے تیرے خدا سا, مہکنا تیرا خوبرو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا, خوبرو ملتے ہیں کپڑوں میں پسینہ تیرا. اور جناب بیٹی مہکی تو کیا مہکی, اس سے جو بچہ پیدا ہوا خدا کی قسم مہکتا ہوا پیدا ہوا, اس سے جو بچہ پیدا ہوا وہ بھی دمکتا ہوا, اس سے جو پیدا ہوا وہ بھی خوشبو دیتا ہوا. فسمو اہل بیت المطیبین, مدینہ والے نام رکھ دیتے ہیں یہ تو خوشبوداروں کا گھر ہے. نبی کا پسینہ مل گیا, خاندان مہک رہا ہے, نسل مہک رہی ہے, پورا کنبہ چمک رہا ہے. جبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. بولو میرا دل بھی چمکا دے, محبت سے میرا دل بھی چمکا دے. بات شادی کی ہے تو ایک حدیث اور سنا دوں جو سرقان المختار جلد 40 کی حدیث ہے. سبحان اللہ, توجہ ہے, باب الصداق کی حدیث ہے. صداق کے معنی مہر, مہر سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ مہر نہیں سمجھتے ہیں؟ کبھی بیوی کا مہر ادا کیا ہو جب تو سمجھ میں آئے کہ مہر کیا ہوتا ہے. میری بانو اگر تم میری تقریر سن رہی ہو تو ایک مسئلہ سمجھتی جاؤ اور اپنا حق سمجھتے جاؤ. اگر تمہارے ماں باپ نے کسی ایسے لالچی نوجوان سے رشتہ طے کیا
کہ لالچی نوجوان نے تمہارے باپ سے موٹر سائیکل مانگی، باپ مجبور ہے، دینا پڑ گیا، مجبوری ہے نا بھائی، یا فرنیچر کے سامان مانگے یا کچھ نقد کیش مانگے، تو گنتی کرو کہ کل ٹوٹل کتنے ہوئے، ہے کہ نہیں؟ مان لو 1 لاکھ روپیہ ہوا، تو تم اب تک خاموشانہ غور سے سنو میری بہنوں. اچھا تھوڑی دیر بعد اس کو بند کیجئے، بس چلے جاؤ اب تھوڑی دیر کے بعد، جلدی لو نا. یعنی میرے خیال سے بنگلہ دیش اور پاکستان دونوں ایک ہی ملک تھا نا، وہاں بھی تصویر لیتے ہیں یہاں بھی لیتے ہیں. ہندوستان میں لے تو شاید مولوی ڈانٹ ڈانٹ کے اس کو پسینہ نکال دے. سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ. ارے بھائی جتنی لینی ہے لے لیا. اب حدیث پڑھ رہا ہوں نا، تو حدیث کا احترام ہم پر بھی ضروری ہے اور حدیث کا احترام تمام مسلمانوں پہ ضروری ہے. بولو ہے کہ نہیں ہے؟ تو محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. تو جب تک حدیث پڑھتا رہوں تو حدیث پاک کا احترام کرتے رہو گے تو مدینے والے کا اسی حساب سے فیضان جاری ہوتا رہے گا. سبحان اللہ سبحان. سنو میری بہنوں، مان لو تمہارے باپ نے تمہاری شادی میں، فرنیچر میں، موٹر سائیکل میں لالچی نوجوان 2 لاکھ روپیہ خرچ کر دیا. کتنا کر دیا؟ چونکہ مانگ کیا اس نے کہ ہم کو دینا ہے، باپ نے دے دیا. اب تمہارا نکاح کا ٹائم آ گیا تو قاضی صاحب نے کہا کہو قبل تو. قاضی صاحب بیٹھے ہیں نا، حضرت سید شاہ فضل رسول. قاضی صاحب نے کہا کہو قبل تو کہا دینا ماں قبل تو. قاضی صاحب میں نے قبول نہیں کیا، میں نے قبول. قاضی پوچھے گا بیٹی کیوں؟ تو کہہ دینا میرا مہر چاہیے، اسی وقت چاہیے. اور دیکھ لینا کہ 2 لاکھ لڑکا نے طلب کیا ہو تو کہنا 2.5 لاکھ مہر چاہیے اور اسی وقت چاہیے. جب تو قبول کروں گی ورنہ قبول نہیں کروں گی، کیونکہ تم جو مہر مانگی ہوگی تو تم کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ مہر کا تذکرہ قرآن شریف میں بھی ہے اور مہر کا تذکرہ حدیث شریف میں بھی ہے. تو تم اپنا حق نہیں مانگ رہی ہو، اور جس کا کوئی حق نہیں ہے وہ مانگ پہ مانگ کرتا جا رہا ہے. اگر تم نے مانگنا شروع کر دیا تو اس نوجوانوں کے مانگ رک جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی. شرم کرو نوجوانوں کہ ان کا حق ہے تو وہ نہیں مانگ رہی ہے، اور تمہارا کوئی حق نہیں ہے تو تم مانگ پہ مانگ کرتے چلے جا رہے ہو. بڑی حیرت کی بات ہے. سنو ایک حدیث سناتا ہوں، محبت سے کہا تو سبحان اللہ تو سناتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. بولیے بھائی ماحول سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ انشاءاللہ. ہم نے تو ہندوستان میں اب تک ہزاروں لڑکوں کا نکاح بغیر مطالبہ کے کروا دیا اپنی تقریر کے ذریعے سے. خدا کرے کہ یہاں بھی ایسا ہو جائے. بولیے نا انشاءاللہ. سب ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ. جس کے ہاتھ نہ اٹھے تو سمجھنا اس کے ماں باپ مانگنا چاہتے ہیں. اور سبحان اللہ سبحان اللہ. دیکھو جس کے ماں باپ اس نے وعدہ کیا، اور جس لڑکے کا نکاح نہیں ہوا ہے اس نے بھی وعدہ کیا. یاد رکھنا زبان نہ کھولنا فرمائش کی ورنہ گناہ ہوگا. اور ہم تو کہتے ہیں کہ ایک ایسی تنظیم بھی محلے میں بنا دیجئے کہ جو لڑکا مطالبہ کرے گا اس کے بارات میں کوئی شریک نہ ہوگا اور کوئی مولوی اس لڑکا کا نکاح نہیں پڑھائے گا. تو بولو خود بخود رک جائے گا کہ نہیں رک جائے گا؟ مگر آپ تو کہتے ہو ارے کیا دیا تمہارے سسرال والے؟ خاک دیا. معاذ اللہ، آپ بھی کم تو نہیں ہوتے ہیں. کہنا چاہیے کچھ ملے نہ ملے بیوی تو اچھی مل گئی ہے. محبت سے تو کہہ دو سبحان اللہ. تو آگے بتاتے ہیں سبحان اللہ. صحابی آئے عرض کرتی آقا جوان ہو چکا ہوں، نکاح پڑھا دیا جائے. سرکار فرماتے مہر لاؤ. مہر مہر نکاح پڑھا دیتا ہوں. عرض کرتے سرکار اے میرے آقا میں فقیر ہوں، مہر دینے کی طاقت نہیں ہے. اب نبی کا پاور دیکھیے، جبکہ مہر کا ذکر قرآن شریف میں ہے. کہاں ہے؟ سرکار فرماتے فَهَلْ تُحْسِنُ سُورَةً مِّنَ الْقُرْآنِ. اے پیارے صحابی بولو قرآن کی آیتیں سورتیں یاد ہیں؟ عرض کرتے آقا سورتیں تو بہت یاد ہیں. سرکار فرماتے فَأَصْدُقَ السُّورَةَ وَلَا يَكُونُ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا. جاؤ تم اپنی بیوی کو قرآن کی چند سورتیں یاد کرا دینا، میں تمہارے لیے اسی کو مہر بنا دیتا ہوں. اور یہ جو بناتا ہوں جائز کرتا ہوں صرف تیرے لیے، تیرے سوا اور کسی کے لیے نہیں. اس لیے دوستو خدا کے واسطے جب نکاح کرو تو سنت رسول کی روشنی میں کیا کرو. سرکار فرماتی ہے مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1 عورتوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے فاطمہ سے ہے. بات نبی کے پاور اور لعاب پاک کی فسینے کی تھی تو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، غور سے سنو. محبت سے کرو سبحان اللہ تو سناتا ہوں. مشکات شریف جلد اول
اول کتاب الایمان فصل اول حدیث نمبر 1 17 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 ان عمر بن الخطاب قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرف منا احد حتى جلس الى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فاسند ركبتيه الى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال جاء محمد فاخبرني الاسلام قال انت اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاه المكتوبه وتؤتي الزكاه المفروضه وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا قال صدقت فاجبنا له يصلهم ويصدقهم قال فاخبرني عن الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فاخبرني عن الاحسان قال تعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن ترى فإنه يراك قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال فاخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها من ترى الحفاة يعشى يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبثت مليا قال جاء عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل آتاكم يعلمكم دينكم بات بیٹی کی ہے تو غوث اعظم کا ایک واقعہ سنیے کیا پیارا واقعہ ہے بغداد کی آقا غوث اعظم شہنشاہ بغداد غوث سمدانی محبوب سبحانی ہے نا بھائی عمر 6 سال کی ہے کئی سال کی ہے 6 سالہ بچہ کیسا عقل مند ہوگا مگر خبردار اپنے بچوں پہ یہ قیاس نہ کرنا یہ غوث اعظم مادر ذات ولی ہے پیدا ہوئے ہیں تو ولی بن کے پیدا ہوئے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ اس زمانے میں ایک عورت تھی جس کو 6 بیٹیاں ہوئیں کیا بیٹیاں ہوئیں کیا بیٹیاں ہوئیں تو شوہر نے کہا بیوی جب سے آئی اسے بیٹی 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 اب کی بار جو بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا معاذ اللہ کہیے نا معاذ اللہ کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے بندو سنو ہم جسے چاہتے ہیں بیٹا ہی بیٹا دیتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں تو دونوں بیٹا بیٹی دونوں دیتے ہیں اور جسے ہم چاہتے ہیں تو نہ بیٹا دیتے ہیں نہ بیٹی دیتے ہیں بولو بھائی اس میں بہن کا کیا قصور ہے مگر ہر دور میں کچھ نادان شوہر رہتا ہے کہ بیوی جب سے آئی کیا بیٹی بیٹی لگا رکھی ہو اب کی بار جو اس عمل سے بیٹی ہوگی تو طلاق دے دوں گا کہیے نا معاذ اللہ وہ بیچاری بہن روتی ہوئی غوث پاک کے والد غوث پاک کے کیا نام تھا ان کے والد کا حضرت ابو صالح ماں کا نام کیا تھا ام الخیر فاطمہ جس کا باپ ابو صالح ہو ماں ام الخیر ہو بیٹا غوث اعظم نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا بولو بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ وہ بیچاری بہن روتی ہوئی گئی غوث اعظم کی والد کی بارگاہ میں حضور اس عمل میں بیٹی ہے کہ بیٹا ہے آج کچھ لوگ کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا حضور بھی نہیں جانتے معاذ اللہ یہ دور تو ایسا آ گیا ہے کہ اس اندھے سے کہہ دو الٹرا ساؤنڈ کے سامنے کسی حاملہ کو کھڑا کر دو تو مشین بھی بتاتا ہے کہ پیٹ میں بیٹا ہے کہ بیٹی ہے اب یہ اندھا جب مشین بتا رہا ہے تو ہمارے نبی نہیں بتائیں گے بولو نا بھائی ہمارے غوث نہیں بتائیں گے بولو نا کہ نہیں بتائیں گے کہ نہیں بتائیں گے یہ پڑھتا ہے سمجھتا نہیں ہے سمجھے گا کیسے خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے وحشت میں ہر ایک نقشہ الٹا نظر آتا ہے مجنون نظر آتی ہے لیلا نظر آتا ہے حضرات غوث اعظم کے والد گئے مراقبے میں کہا پیاری بندی خدا کی جاؤ اس عمل سے بیٹی پیدا ہوگی بیچاری بہن روتی ہوئی جا رہی ہے کہ اب کیا کروں مقدر کو بیٹی پیدا ہوگی شوہر طلاق دے دے گا روتی ہوئی جا رہی تھی راستے میں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی 6 سالہ عمر ہے مل گئے فرماتے بہن کیوں روتی ہو چہرہ کیوں اترا ہے پریشان کیوں ہو اضطراب کی لکیریں کیسی ہیں عرض کرتی بابو روؤں گا نہیں تو کیا روؤں گی نہیں تو کیا کروں گی بیٹی پیدا ہوگی طلاق ہو جائے گی تمہارے ابا حضور نے کہا اس حمل میں بیٹی ہے تو غوث اعظم فرماتے تو اس میں رونے کی کیا بات ہے
फिर से जा मेरे बाप के पास, कह देना समझ में आ गया बेटी है, मगर आप तो अल्लाह के वली पावर वाले हो, मुकद्दर बदल देते हो, हमारी भी तकदीर बदल दीजिए कि शौहर की तलाक न होने पाए। इसमें रोने की क्या बात है? बेचारी बहन रोती हुई गई, अर्ज करती सरकार समझ में आ गया कि बेटी होगी, मगर कोई तदबीर बताइए ना कि तलाक न होने पाए। इतना कहना था, आपको जलाल आया, गुस्से में भफर गए, फरमाते पहले ये बता कि ये रास्ता किसने बता दिया है, ये तरीका किसने बताया है, ये ज़हन किसने दिया है, ये पता किसने बता दिया है? आप जलाल में है, बहन रोती जा रही है। गौस आदम 6 साला बच्चा पहुंच गए, देखा कि अब्बा को जलाल आ रहा है और बहन मारे डर के रो रही है, तो गौस आदम तेवर बदलते हैं, फरमाते हैं बहन मत रो, अब्बा को जलाल आता है आने दो। उनका बेटा अब्दुल कादिर कहता है हंसती हुई घर जा, जितनी बेटियां छोड़कर आए हो सबको खुदा ने बेटा बना दिया, और जो पैदा होगा वो भी अब बेटा ही पैदा होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बहन वापस आई घर तो क्या देखती है जब करिश्मा कि बेटियां छोड़कर गई थी मगर सब बेटे हो गए हैं, और जो पैदा हुआ अब वो भी बेटा ही पैदा हो रहा है। सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब भी तो आला हज़रत फरमाते हैं क्यों न कादिर हो या गौस, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और क्यों न मालिक, क्यों न कादिर हो कि मुख्तार है बाबा तेरा, और तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है, और लाडला बेटा तेरा। सुभान अल्लाह। बे गौस आजम की ये शान है तो हमारे नबी की शान क्या होगी? बोलो बेटी को बेटा बना दिया। सुभान अल्लाह, ये गौस आदम की शान है। और हज़रत गरीब नवाज जो अजमेर शरीफ में आराम फरमा रहे हैं, हिंदुस्तान के राजा हैं, हिंदुस्तान के हजरत ख्वाजा, ख्वाजा हिंद व दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। एक औरत गई ख्वाजा की बारगाह में कि ख्वाजा कब से शादी हुई मैं गोद खाली है, गोद, खुदा से दुआ कीजिए बेटा बेटी कुछ तो दिला दीजिए, आप अल्लाह के वली हो, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया जो कहते वली नहीं देता। बदमाशो सुनो, हमारे नबी फरमाते, हदीस कुदसी है, मिशकात शरीफ है, बाबू जिक्रिल्लाह ज़वजल्ल व तक़र्रुब इलैहि, हदीस नंबर 6, लंबी हदीस का आखिरी टुकड़ा है। हदीस कुदसी का मतलब होता है कि रावी तो हुजूर हो और कलाम परवरदिगार का हो। तो हुजूर फरमाते हैं कि खुदा फरमाता है इन सालनी लओतयन्नहु, ए बंदो सुनो, अगर मेरा महबूब मेरा वली कह देना तो जरूर जरूर मैं अता कर दूंगा। और जब खुदा ही फरमाता है कि ये कह देगा तो मैं दे दूंगा, तो इसलिए हम कहते ख्वाजा दिला दो ना, अब्दुल्ला बाबा दिला दो, गौसे पाक दिला दो, क्योंकि रब ने फरमाया ये कहेगा तो दे दूंगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान। बोलो होता कि नहीं होता? हदीस शरीफ है भाई, मिशकात शरीफ की। अल्लाह अकबर। तो कहा ख्वाजा एक बेटी या बेटा दे दे, ख्वाजा के करम से उसे बेटा हो गया। 1 साल के बाद वो बेटा को लेकर ख्वाजा के बारगाह में हाजिर हुई। तो जो अजमेर शरीफ गए होंगे, जब अव्वल गेट से हाजिर होंगे ना, तो वहां पर मस्जिद शाहजहानी है, वहां पर एक अल्लाह के वली की कब्र है। बच्चा तो समझता नहीं, बच्चा होता है ना भाई, कब्र पे पेशाब कर दिया तो इतने जलाली वली थे कि उसके जलाल से बच्चा पेशाब करते मर गया। वो बेचारी बहन बच्चे को लेकर गरीब नवाज की बारगाह में गई। ख्वाजा लेना था तो दिया क्यों था? ख्वाजा इतनी मिन्नत के बाद तो बेटा मिला, फिर ले भी लिया। रोती जा रही है, रोती जा रही है। इतने में जब रोते रोते होश में आई तो क्या देखा? बच्चा तो खेल रहा है। सुभान अल्लाह, बच्चा तो क्या है बोलो? फिर गरीब नवाज का पावर देखो, जमीन के अंदर ही अंदर उस कब्र में गए जो अल्लाह के जलाली वली सो रहे थे। कहा जल्दी से तुम अजमेर खाली कर दो, तुम्हारे लिए जगह नहीं है, क्योंकि अजमेर में नेक आवे या बुरा आवे, आलिमा है या गैर आलिमा है, सब मोइनुद्दीन का मेहमान होता है। तुम कब्र खाली कर दो, जाकर के देख लो, आज भी वो कब्र खाली पड़ी हुई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह के वलियों की ये शान है। क्यों? ये पावर कहां से मिला? रब ने नबी को अता किया और नबी ने गुलामों को अता किया। अता किया कि नहीं अता किया? सुभान अल्लाह। हजरात, बात कहां से कहां जा
اور نہ جانے کیوں غوث پاک کا پھر واقعہ یاد آ رہا ہے. سنا ہی دے کیا جی؟ سنیں گے آپ لوگ؟ واقعی سنیں گے تو کہہ دو سبحان اللہ. سنیے بڑی پیاری روایت ہے. ایک بہن گئی خدا کی، جب سے میں ہوں تو یہاں بھی بہت سی بہن بھائی آتے ہیں کہ حضور شادی کتنے سال ہوئے، بچے نہیں ہوئے، بچے نہیں ہوئے. کچھ تو جب قلم ہوتا ہے اور کچھ رکاوٹیں ہوتی ہے کہ رکاوٹ ختم ہو جائے تو رب کے کرم سے ہو جاتا ہے. بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ تقدیر بدلتی ہے. بدماش کہتے تقدیر نہیں بدلتی، تو جو کہتے نہیں بدلتی ان سے پوچھو تجارت کیوں کرتے ہو، کاروبار کیوں کرتے ہو، گھر میں بیٹھے رہو اللہ اللہ کرتے رہو، کرتے کرتے مر جاؤ گے، اللہ ایک بھی روٹی نہیں عطا فرمائے گا. بولو بھائی. خدا فرماتا فانتشروا فی الارض، نمازیں پڑھ چکے تو مسجد میں نہ بیٹھے رہو، زمین میں پھیلو، رزق حلال تلاش کرو، کیونکہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر، نفلی عبادتوں سے بہتر رزق حلال تلاش کرنا ہے، رزق حلال تلاش کرنا ہے. جو بچے جو ماں باپ اپنے بچوں کی پرورش کے لیے رزق حلال میں لگے رہتے ہیں تو خدا کی راہ میں وہ جہاد کرتے رہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور یہ کہتے ہیں 40 دن کا ٹائم لکھا دو، ابھی بچے کا حال کون لے گا؟ سبحان اللہ. تو غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک بہن آئی کہ سرکار شادی کے کئی سال ہو گئے، گود خالی ہے، کچھ تو دلا دیجیے اللہ تعالیٰ سے. تو غوث اعظم فرماتے ٹھہرو ٹھہرو. مراقبے میں گئے، لوح محفوظ کا سطر پڑھ لیا. کہا اے بہن جا واپس جا، لوح محفوظ میں کہیں لکھا ہی نہیں تمہارے مقدر میں بچہ، تو کہاں سے ہوگا؟ تمہارے مقدر میں اولاد نہیں ہے. تو آج کی بہن ہوتی تو صبر کر لیتی، مگر باہر بہن ہو تو ایسی ہو. کہا میرے غوث سن لو، اگر مقدر میں اولاد لکھی ہوتی تو آپ کے بارگاہ میں کیوں آتی؟ اس لیے تو آئی ہوں کہ مقدر میں لکھا نہیں ہے، اور سنتے آ رہی ہوں کہ نگاہ ولی میں یہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. اس لیے تو آئی ہوں کہ مقدر میں نہیں ہے. غوث اعظم سمجھ گئے کہ یہ دیوانی فرزانی ہے. رب کے حضور دعا کیا، مولا اس بندی کو ایک بیٹا دے دے، بس ایک دے دے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عبد القادر ابھی تو نے لوح محفوظ مطالعہ کیا نہیں ہے اس کے مقدر میں، پھر کیوں کہتا ہے دے دے؟ تو عبد القادر عرض کرتے مولا لکھا ہوتا تو میں دعا ہی کیوں کرتا، بغیر دعا کے مل جاتا. مولا تو اس بندی کو ایک بیٹا عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہہ دیا نہیں ہے. تو غوث اعظم عرض کرتے مولا نہیں ہے تو 2 بیٹا دے دے. رب نے فرمایا نہیں ہے تو کہا 3 دے دے. رب نے فرمایا کہہ تو دیا نہیں ہے تو کہا 4 دے دے. رب نے فرمایا نہیں ہے تو کہا 5 دے دے. رب سے عبد القادر ضد نہ کرو، نہیں ہے تو کہا 6 دے دے. رب نے فرمایا نہیں ہے تو کہا 7 دے دے. ٹھہریے تھوڑی دیر کے لیے. آپ کے گھر میں بچے ہیں؟ سب بلا بچے والے ہیں؟ تو چھوٹے چھوٹے بچے روٹھتے ہیں کہ نہیں روٹھتے ہیں؟ وہ بچہ ہی نہیں ہے جو نہ روٹھے، اور وہ بوڑھا ہی نہیں ہے جو ضد نہ کرے. کیونکہ قرآن شریف میں آیا ہے کہ جب انسان زیادہ عمر والا ہوتا ہے تو اس کی عقل اللہ بچوں کی طرح کر دیتا ہے. اس لیے بچے روٹھے تو ماں باپ منائے اور باپ روٹھے تو اولاد منا لے. سبحان اللہ. اس لیے کہ حضور فرماتے ہیں جو روٹھے ہوئے بچے کو منا لیتا ہے تو منانے والے سے خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے، خدا کی رحمت راضی ہو جاتی ہے. محبت سے کہو سبحان اللہ تو بتا دیتے ہیں سبحان اللہ. بچے روٹھے ماں باپ مناتے ہیں. اور غوث اعظم فرماتے میں بھی روٹھتا تھا تو مجھ کو دنیا والا نہیں، مجھ کو میرا پروردگار مناتا تھا. جب روٹھ جاتے غوث اعظم کھاتے بھی نہیں پیتے بھی نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا عبد القادر میری قسم ہے کھا لے، عبد القادر تجھ کو میری قسم ہے پی لے. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا. تو غوث اعظم ضد پہ آ گئے. کہاں آ گئے؟ کہا مولا نہیں ہے تو 7 بیٹا دے دے. پروردگار کی مشیت دیکھو. رب نے عبد القادر بس کرو بس کرو بس کرو. رب نے تمہاری ضد پوری کر دی اور تمہاری دعا سے بندی کا مقدر رب نے بدل دیا اور رب نے اس کو 7 بیٹا مقدر میں عطا فرما دیا، عطا فرما دیا. سبحان اللہ. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہوتی ہے کہ اگر ضد کیا جائے تو عالم میں انقلاب آ جاتا ہے. رب کا بھی وعدہ ہے لو اقسم اللہ لبرہ، اگر میرا ولی قسم کھا لیتا ہے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کر دیتا ہے.
سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ ہمارے محبوب ہیں، اس لیے کہ یہ رب کے محبوب ہیں. سبحان اللہ. میں یہ عرض کر رہا تھا، سرکار فرماتے ہیں بیٹی سے محبت کرنے والا بھائی ماں باپ جنتی، اور بہن سے محبت کرنے والا بھائی جنتی. مجھے دنیا کی 3 چیزیں بہت پسند ہیں. نمبر 1، بیٹیوں میں بیٹی کی حیثیت سے سب سے زیادہ پیار مجھے اپنی بیٹی فاطمہ سے ہے. نکاح ہو چکا ہے، ذہن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نکاح ہو چکا ہے. رمضان شریف اور شوال ذی-قعدہ 3 مہینہ حضور نے بیٹی کو روکا. ذی الحج شریف کی 2 تاریخ آئی تو سرکار نے بیٹی کو رخصت کیا. کس انداز میں کیا؟ مسند امام احمد جلد اول صفحہ 104 سطر 4-5 ان علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لما زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابنته فاطمہ وبعث معها الی بخمیلۃ ووسادۃ حشوها من لیف واجین وسقاء وجرتین. حضرت علی کے گھر فاطمہ جا رہی ہے، کائنات کے مالک و مختار کی بیٹی ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے. بیٹی والوں سنو، میری بہنوں تم بھی غور سے سنو. سرکار نے فاطمہ کو رخصتی کے وقت کیا عطا فرمایا؟ حضرت علی فرماتے ایک چادر بچھانے والی تھی، ایک چادر، اور ایک تکیہ تھا جس تکیہ میں مدینہ کا گھاس جس کو اسخر کہتے ہیں، اسخر گھاس تکیہ میں بھرا ہوا تھا. مٹی کے 2 گھڑے تھے، پانی بھرنے والا ایک مشکیزہ تھا، آٹا پیسنے کی ایک چکی تھی، اس کے سوا کچھ نہ تھا. اللہ. پھر بھی حضرت عائشہ فرماتی فما رئینا عرسن من عرس فاطمہ، جتنی اچھی شادی مدینہ میں فاطمہ کی ہوئی ہے اس سے اچھی شادی آج تک مدینہ میں کسی کی نہیں ہوئی ہے. آج لوگ بیٹی کو چکی دینا عیب سمجھتے ہیں کہ بھائی دنیا والے کیا کہیں گے کہ فقیر باپ ہے بیٹی کو چکی دے رہا ہے. ابے دنیا کا ہے فقیر تو کہنے دو، نبی نے چکی دیا ہے، تم بیٹی کو دو گے تو نبی کی سنت پہ عمل ہو جائے گا. اور بیٹی کو یہ وصیت کر کے بھیجو کہ بیٹی لاکھ سائنس کا دور ہے، لاکھ چکیوں کا وجود ہو گیا ہے، مگر کبھی گھر میں چکی میں گیہوں ڈال کر اس نیت سے آٹا گھر میں پیسا کرو کہ رسول اللہ کی بیٹی پیسا کرتی تھی، تو پیستی بھی رہو گی، چکی چلاتی بھی رہو گی، سنت فاطمی پہ عمل بھی ہوتا رہے گا. سنت فاطمی پر بولو عمل بھی ہوتا رہے گا، اور جب ورزش ہوتی رہے گی تو بیماریوں سے محفوظ بھی ہوتی رہو گی. سبحان اللہ. ہر سنت میں حکمت ہوتی ہے مگر لوگ اس کو عیب سمجھتے ہیں. معاذ اللہ. سرکار نے دیا کیا دیا؟ کچھ نہ دیا. میں تو کہتا ہوں سرکار نے جتنا دیا کوئی باپ اتنا بیٹی کو نہیں دے سکتا ہے. سرکار نے ماتھے پر ٹیکا بھی دیا ہے، ہاتھ میں کنگن بھی دیا ہے، پاؤں میں پازیب بھی دیا ہے. فرق اتنا ہے ہماری بہن جب رخصت ہوتی ہے پیشانی پر سونا کا ٹیکا ہوتا ہے. فاطمہ رخصت ہو رہی تھی تو پیشانی پر نمازوں کا ٹیکا نظر آ رہا تھا. فرق اتنا ہے ہماری بہن روانہ ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں سونے کا کنگن ہوتا ہے، فاطمہ کے ہاتھوں میں شریعت کے قانون کا کنگن تھا. ہماری بہنوں کے پاؤں میں دنیا کے دھاتوں کے پازیب ہوتے ہیں، فاطمہ زہرا کے پاؤں میں شریعت کے قانون کے حسین پائل پڑے ہوئے تھے کہ اب یہ ہاتھ شریعت کے خلاف نہ اٹھے گا اور یہ قدم شریعت کے خلاف ورزی نہ کرے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جتنی اچھی شادی فاطمہ کی ہوئی اس سے اچھی شادی کسی کی نہ ہوئی. کیوں؟ سرکار نے نکاح پڑھایا. حضرت فاطمہ رو رہی ہیں. آج بھی کسی بیٹی کی نکاح کرو تو فطرتاً روتی ہے. میں کیوں سوچا کیوں روتی ہے تو یاد آیا کہ فاطمہ نے روئی تھی اس لیے یہ بھی رو رہی ہے. کیوں بھائی؟ فاطمہ کا نکاح ہوا تو فاطمہ رو رہی، اس لیے آج ہماری بہن بھی روتی ہے. قاضی نے کہا قبیل تو اور رونا شروع کیا. روتی کہ نہیں روتی؟ کیوں؟ یہ بھی فاطمہ کی سنت ہے. سرکار فرماتے بیٹی کیوں روتی ہو؟ باپ نے بیٹی سے کہا کہ جبریل آ گئے، میرا آقا فاطمہ کو بشارت دیجئے کہ فاطمہ کے نکاح کے موقع سے اللہ تعالیٰ فاطمہ کو یہ انعام دیتا ہے کہ جنت کے سارے باغ و بہار کا مالکہ اللہ بنا رہا ہے. سبحان اللہ. فاطمہ پھر بھی روتی جا رہی ہے. آقا فرماتے ہیں بیٹی اب کیوں روتی ہو؟ عرض کرتی آقا آپ جو روتے رہتے ہیں. تو حضرت فاطمہ سے سرکار فرماتے میں تو امت کے غم میں روتا ہوں.
تو فاطمہ کہتی میری بھی تمنا ہے کہ قیامت کا دن آئے تو رب کی طرف سے نبی کی بیٹی فاطمہ کو یہ انعام ملے کہ مہر فاطمی کے بدلے میرے باپ کا گناہگار غلام جنت میں جانا چاہیے، جنت میں جانا چاہیے۔ اتنا کہنا تھا، جبریل اتر پڑے ایک وثیقہ جنت سے لے کر جس پر لکھا تھا صداق و فاطمہ شفاعت لامت محمد۔ رب کی طرف سے فاطمہ کو انعام مل گیا کہ قیامت کا دن آئے گا تو فاطمہ کے مہر کے عوض جو ہے نبی کا غلام جنت میں ڈالا جائے گا۔ بولو کیسا نکاح ہے، بولو کیسا نکاح ہمارے نبی کی بیٹی کا نکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے فاطمہ کی، کہیے نا سبحان اللہ۔ اب میرے خیال سے ختم کرنا چاہیے، تو سناؤں اور مگر بولو آپ جہیز کا مطالبہ تو نہیں کرو گے؟ بولیے انشاءاللہ نہیں کریں گے۔ ایک بار اور ہاتھ اٹھاؤ تاکہ نبی راضی ہو جائے، نبی راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ، نیچے کیجئے، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے عبدالجبار صاحب، آپ بھی ہاتھ اٹھائیے، کہیے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑے نصیب والے ہیں۔ دیکھو بات شادی کی ہے تو ایک بڑا پیارا واقعہ یاد آ رہا ہے، سنا دیں؟ ابھی تو تقریر بالکل شروع میں ہے بیٹی پر، ابھی تو بیوی کا ذکر نہیں ہو پایا، ماں کا ذکر نہیں ہویا، خالہ کا ذکر باقی ہے اور دادی ماں کا بھی ذکر باقی ہے۔ بولو ہے کہ نہیں ہے؟ چہ جائے کہ حدیث میں 21 باتوں کا تذکرہ ہے، میں کیا کروں، مجبور ہوں۔ جب بولنے پر آتا ہوں تو اتنے سامنے حدیثیں آنے لگتی ہیں کہ کدھر سے پڑھوں اور کدھر سے نہیں پڑھوں۔ محبت سے کہتا ہوں سبحان اللہ تو بتا دیتا ہوں، کیونکہ تو نے پی کتابوں سے اور میں نے پی نگاہوں سے، فرق ہے بہت واعظ تیرے میرے پینے میں۔ ایک صحابی ہے، نام حضرت اسود ہے۔ نام کیا ہے؟ اسود کے معنی آتے ہیں بہت کالا، اسود کے معنی اسی کو کہتے ہیں نا کالا، اور فارسی میں سیاہ، اور عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اسود، کیا کہتے ہیں؟ تو ایسا چہرہ تھا، کالے تھے مگر کالے تھے تو کیا تھے، دل والے تو تھے۔ ابے کالے تھے تو کیا تھے، صحابی رسول تو تھے۔ بولو نا بھائی، کوئی گورا سے گورا ہو اور عاشق رسول نہ ہو تو گورا لے کر کیا کرو گے؟ وہ کالا پیارا ہے جو نبی والا ہوتا ہے۔ بولو بھائی، جو نبی، محبت سے تو کہو سبحان اللہ۔ کالے تھے، جہاں جاتے رشتہ لے کر، صورت دیکھ کر باپ اپنی بیٹی کو اس کے نکاح میں نہیں دیتا۔ ایک روز ماجوس ہو کر نبی کی بارگاہ میں گئے، میرا آقا شادی کرنی ہے مگر قدرت کی طرف سے چہرہ کچھ ایسا ہے کہ کوئی اپنی بیٹی کو مجھے نہیں دیتا ہے۔ میرا آقا، صحابی کا عقیدہ تھا جب مسئلہ کہیں نہ حل ہوگا تو نبی کی بارگاہ میں سب حل ہو جائے گا۔ بولو بھائی، آج بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ سرکار فرماتے مایوسی کی بات نہیں ہے، چلا جا فلاں بستی میں ایک مالدار رہتا ہے اور اس کے پاس ایک ہی ایک لوتی بیٹی ہے جو چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، جا کہہ دینا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ صحابی مارے خوشی کے مسکرانے لگے کہ آج تو رشتہ ہو ہی جائے گا، دل کی خواہش پوری ہو ہی جائے گی، منزل کا پتہ منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤں گا۔ صحابی مسکراتے ہوئے گئے، دروازے پہ دستک لگایا، مالک مکان باہر آئے، کہا کون ہو؟ کہا مجھ کو نبی نے بھیجا ہے۔ کہا کیوں بھیجا ہے؟ کہا اس لیے کہ تم اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو، سرکار نے فرمایا ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس صحابی نے کہا، اور بیٹی اندر سے ساری باتیں سن رہی تھی، کہا آنے والا لگتا ہے کہ آپ نے اپنا چہرہ آئینہ میں نہیں دیکھا ہے، میری چاند جیسی بیٹی جس کی خوبصورتی کا چرچا گلی گلی میں ہے، اور تمہارے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دوں، یہ رشتہ مجھے ہرگز منظور نہیں ہے۔ اتنا کہنا تھا، صحابی رونے لگے اور روتے ہوئے جانے لگے کہ نبی کے فرمان کو اس نے کاٹ دیا، اب کہاں میرا رشتہ ہوگا۔ صحابی ادھر گئے اور ادھر بیٹی گھر سے آئے، باپ سے کہا باپ آج آپ سے بہت بڑا ظلم اور خطا ہو گئی ہے، باپ کان کھول کر سن لو، رشتہ تمہارا نہیں ہوگا، رشتہ میرا ہوگا۔ جلدی جائیے نبی کی بارگاہ میں معافی مانگیے، مجھے وہ رشتہ منظور ہے، کیونکہ قیامت کا دن آئے گا تو اور بیٹی فخر کرے گی کہ میرا رشتہ باپ نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی بھائی نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی کہ ماموں نے طے کیا ہے، کوئی کہے گی کہ خاندان نے طے کیا ہے، میں ناز کروں گی کہ میرا رشتہ میرے نبی نے طے کیا ہے۔ جلدی کرو باپ، دیری
कायनात रूठ जाएगी। शायर कहता है जिससे तुम रूठो या रसूल अल्लाह, जिससे तुम रूठो वो बरगश्ता दुनिया हो जाए, और जिसे तुम चाहो वो कतरा हो तो दरिया हो जाए। अल्लाह अकबर। वो सहाबी दौड़े हुए गए नबी की बारगाह, या रसूलुल्लाह खता हो गई, माफ फरमा दीजिए। सरकार रहमतुल लिल आलमीन ने सीने से लगाया, माफ फरमा दीजिए। फरमाते असवद क्या तैयारी है? अर्ज करते सरकार तैयारी तो कोई नहीं है, क्योंकि मैं फकीर साहबी हूं। तैयारी क्या होगी? मजदूरी करके खाने वाला साहबी। सरकार ने कुछ दिरहम अता किए, फरमाया जाओ मार्केट में शादी के सामान खरीद लो और जाकर निकाह कर लो। जब हजरत असवद माजार गए तो बाजार में आवाज आ रही थी और रहील, चलो मुसलमानों चलो, कुफ्र इस्लाम की जंग छिड़ी हुई है, चलो नबी को दीवानों, इस्लाम और कुफ्री की जंग छिड़ने वाली है। हजरत असवद ने जब सुना कि ये नारा किधर से आ रहा है तो शादी के सामान न खरीदा, एक घोड़ा खरीद लिया, एक तलवार खरीदी और एक नकाब खरीद कर चेहरे पे बांध लिया कि जाने वक्त कोई पहचान ना ले और असवद को जंग में जाने से रोक न दे। हजरत असवद घोड़े पर सवार हो गए, मैदान कारसार में चले गए। लड़ते लड़ते आखिर वक्त आया, जामे शहादत से सरफराज हो गए। जब जंग खत्म हो जाती है, शोहदा की लाश जमा की जाती है, मेरे आका फरमाते साहब जो एक नकाब पोश भी लड़ते देखा था, वो नकाब पोश कहाँ है? साहबा ने जब तो देखा हजरत असवद घोड़े के सीन से नीचे गिरे हुए हैं, जान बाकी है, उठाकर लाए। नबी का गोद है, हजरत असवद का सर है। सरकार फरमाते असवद मैंने शादी के लिए लड़ने के लिए नहीं, तुम्हें तो शादी के सामान के लिए खरीद भेजा था। अर्ज करते आका मंजिल की तलाश थी, इससे बड़ी मंजिल क्या मिलेगी कि जिंदगी का आखिरी वक्त है, निगाहों में जमाल मुस्तफा है और मैं दुनिया से कूच कर रहा हूं। शहीद हो गए, पढ़िए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सुभान अल्लाह, क्या शान है अल्लाह वालों की, मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं मुझे दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। नंबर 1 औरतें, औरतों में बेटी की है सबसे ज्यादा प्यार मुझे अपनी बेटी फातिमा से है।